بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ڈیئر اسٹوڈنٹس، السلام علیکم۔ کلاس نحم اردو کا آج ہمارا چھٹا لیکچر ہے۔ آج کے اس لیکچر میں بیٹا ہم نے اقبال کی نظم پیوستہ راہ شجر سے امید بہار رکھ کی مشق حل کرنی ہے۔ اس سے پہلے ہم یہ نظم پڑھ چکے ہیں، اس کے اشعار کی تشریح کر چکے ہیں، اس کا خلاصہ نظم بھی ہم دیکھ چکے ہیں۔ تو آج ہم مشق حل کرتے ہیں، تو آئیے ذرا مشق دیکھیے گا بیٹا۔ تو بیٹا اس مشق کا پہلا سوال ہے کہ درج ذیل سوالوں کے جواب دیں۔ تو پہلی سٹیٹمنٹ اس میں ہے کہ اقبال نے ڈالی اور شجر سے کیا مراد لیا ہے۔ تو بیٹا اس کا جواب ہوگا کہ ڈالی سے مراد فرد اور شجر سے مراد قوم ہے، یعنی ملت اسلامیہ۔ بات کلیئر ہو گئی بیٹا کہ ڈالی سے مراد کیا ہے؟ فرد، اور شجر سے مراد ہے قوم، یعنی ملت اسلامیہ۔ دوسرا آپ کی سوال ہے، دوسری آپ کی سٹیٹمنٹ ہے کہ عہد خزاں کس کے واسطے لازوال ہے۔ بیٹا اس کا جواب یہ ہوگا کہ عہد خزاں اس شاخ کے واسطے لازوال ہے جو درخت سے الگ ہو جائے۔ تیسری سٹیٹمنٹ ہے کہ کس کے گلستاں میں خزاں کا دور ہے۔ بیٹا اس کا جواب یہ ہوگا کہ مسلمان قوم کے گلستاں میں خزاں کا دور ہے، یعنی وہ مسلمان جو کبھی عروج پر تھے اب زوال کا شکار ہیں۔ دوبارہ میں بتا دیتا ہوں کہ مسلمان قوم کے گلستاں میں خزاں کا دور ہے، یعنی وہ مسلمان جو کبھی عروج پر تھے اب زوال کا شکار ہیں۔ اگلی سٹیٹمنٹ ہے بیٹا کہ جیب گل کس چیز سے خالی ہے۔ تو بیٹا اس کا جواب ہوگا کہ پھول کی جیب زر کامل عیار سے خالی ہے، یعنی مسلمان اسلامی تعلیمات کو بھلا چکے ہیں۔ زر کامل عیار بیٹا خالص سونے کو کہا جاتا ہے، اور یہاں پہ خالص ہونے سے مراد تعلیمات اسلامی ہیں۔ اگلی سٹیٹمنٹ ہے بیٹا کہ خلوت اوراق میں کون نغمہ زن تھے۔ خلوت اوراق میں طیور نغمہ زن تھے، طیور سے مراد پرندوں کو لیا گیا ہے۔ اگلا سوال ہے بیٹا کہ ہمیں کس چیز سے سبق اندوز ہونا چاہیے۔ ہمیں کٹی ہوئی شاخ سے سبق اندوز ہونا چاہیے۔ دستور زمانہ یعنی اصول فطرت ہے کہ شجر سے کٹ جانے والی شاخ دوبارہ کبھی ہری نہیں ہو سکتی۔ اسی طرح مسلمان اگر نا اتفاقی کا شکار ہیں، نا اتفاقی کا شکار رہیں گے تو کامیاب نہیں ہو سکیں گے۔ بیٹا دوسرے سوال کی آخری سٹیٹمنٹ ہے کہ امید بہار کے لیے کس بات کی ضرورت ہے۔ تو اس کا جواب ہوگا کہ امید بہار کے لیے ضروری ہے کہ ٹہنی شجر سے جڑی رہے۔ مراد یہ ہے کہ امت مسلمہ آپس میں متحد رہے تو کامیاب ہوگی۔ بیٹا یہ آپ کے مختصر سوالات ہو گئے، آپ نے انہی الفاظ میں ان کے جوابات لکھنے ہیں۔ مختصر سوال بیٹا کچھ بچے جو ہے وہ جواب کے لیے بہت زیادہ ورڈنگ لکھ دیتے ہیں، وہ بھی غلط۔ 2 لائنوں سے جواب کو زیادہ بھی نہیں ہونا چاہیے، اور اتنا کم اور نامکمل بھی نہیں ہونا چاہیے کہ آپ بات کی پوری تفہیم نہ کرا سکیں۔ جیسے بھی میں نے آپ کو بتایا ہے ایسے ہی آپ نے ان چیزوں کو دیکھنا ہے۔ تو بیٹا آپ دوسرا سوال دیکھیے گا۔ دوسرا سوال ہے کہ اس نظم کے قوافی کی نشاندہی کریں۔ تو بیٹا اس نظم کے قوافی ہیں بہار، بار، عیار، دار اور روزگار۔ بیٹا قافیہ ہم وزن اور ہم آواز الفاظ کو کہا جاتا ہے، آپ کو پہلے یہ تعریف میں بتا چکا، اب میں نے اس نظم کے آپ کو قافیے بھی بتا دیے ہیں۔ تیسرا سوال کیا ہے بیٹا کہ مندرج ذیل شعر کی نثر بنائیں۔ کیا ہے بیٹا شعر کہ جو نغمہ زن تھے خلوت اوراق میں طیور، رخصت ہوئے وہ تیرے شجر سایہ دار سے۔ تو بیٹا اس کی نثر کیسے بنے گی کہ خلوت اوراق میں جو طیور نغمہ زن تھے وہ تیرے شجر سایہ دار سے رخصت ہوئے۔ اگلا سوال ہے میرے بیٹے ہمارا کہ کالم الف میں دیے گئے الفاظ کو کالم بے کے متعلقہ الفاظ سے ملائیں۔ تو اب بیٹا ان کو آپ نے میچ کرنا ہے، کالم الف کو جو ہے وہ کالم بے کے ساتھ۔ تو میں آپ کو بتاتا جاتا ہوں کہ بیٹا ڈالی کے سامنے آئے گا شجر، ڈالی کے سامنے کیا آئے گا؟ شجر۔ فصل خزاں کے سامنے آئے گا سحاب بہار، فصل خزاں کے سامنے کیا آئے گا؟ سحاب بہار۔ واسطہ کے سامنے آئے گا تعلق، نغمہ زن کے سامنے آئے گا طیور، جیب گل کے سامنے آئے گا زر کامل عیار، شاخ بریدہ کے سامنے آئے گا سبق اندوز، نا آشنا کے سامنے آئے گا آشنا۔ اگلا بیٹے ہمارا سوال ہے کہ مندرج ذیل تراکیب اور مرکبات کے معنی بتائیے اور جملوں میں استعمال کریں۔
تو بیٹا یہ ہے کہ متزائل تراکیب اور مرکبات کے معنی آپ نے بتانے ہیں، اور ساتھ میں جملوں کا استعمال ہے۔ یہ آپ کے امتحان میں نہیں آتا اس حوالے سے کوئی سوال، لیکن ان کی سمجھ ہونا ضروری ہے تاکہ آپ اچھی نثر لکھ سکیں اور آپ کے الفاظ کے معنی کا پتہ چلنا چاہیے۔ تو پہلا لفظ ہے فصل خزاں۔ فصل خزاں کا معنی ہے خزاں کا موسم۔ آپ جملہ اس کا یوں بنا سکتے ہیں کہ فصل خزاں میں درختوں کے پتے جھڑ جاتے ہیں۔ دوسرا لفظ ہے بیٹا سحاب بہار۔ سحاب بہار، بہار کا بادل۔ اور اس کا جملہ آپ کیسے بنائیں گے کہ سحاب بہار برسنے سے موسم خوشگوار ہو گیا۔ کیا بیٹا؟ سحاب بہار برسنے سے موسم خوشگوار ہو گیا۔ اگلا لفظ ہے بیٹا عہد خزاں۔ عہد خزاں، خزاں کا زمانہ۔ تو آپ یوں اس کا جملہ بنا سکتے ہیں کہ مسلم امہ پہ اس وقت عہد خزاں ہے۔ کیا جملہ؟ کہ مسلم امہ پہ اس وقت عہد خزاں ہے۔ اگلا لفظ ہے بیٹا برگ و بار۔ برگ و بار پتے اور پھل کو کہا جاتا ہے۔ تو آپ اس کا جملہ یوں بنا سکتے ہیں کہ بہار میں درخت برگ و بار سے لد جاتے ہیں۔ موسم بہار میں درخت برگ و بار سے لد جاتے ہیں۔ لد جاتے مراد ہے کہ پر ہو جاتے ہیں۔ اگلا لفظ ہے بیٹا نغمہ زن۔ نغمہ زن گیت گانے والے کو کہا جاتا ہے۔ تو آپ اس کا جملہ یوں بنا سکتے ہیں کہ پرندے باغوں میں نغمہ زن ہیں۔ کیا بیٹا؟ پرندے باغوں میں نغمہ زن ہیں۔ آگے ایک لفظ ہے بیٹا خلوت اوراق۔ خلوت اوراق مراد تنہا پتے۔ کیا بیٹا؟ مراد تنہا پتے۔ طیور خلوت اوراق سے رخصت ہو چکے ہیں۔ طیور خلوت اوراق سے رخصت ہو چکے ہیں۔ اگلا لفظ ہے بیٹا شجر سایہ دار۔ سایہ دار درخت کو کہا جاتا ہے۔ باپ اولاد کے لیے شجر سایہ دار کی طرح رہتا ہے۔ اگلا لفظ ہے بیٹا شاخ بریدہ، کٹی ہوئی شاخ۔ اصول فطرت ہے کہ شاخ بریدہ ہری نہیں ہو سکتے۔ اگلا ہے بیٹا سبق اندوز، سبق حاصل ہونا۔ مسلمانوں کو شاخ بریدہ سے سبق اندوز ہونا چاہیے۔ اگلا ہے بیٹا قاعدہ روزگار، زمانے کا اصول۔ قاعدہ روزگار ہے کہ محنت کرنے والے کامیاب ہوتے ہیں۔ اگلا ہے بیٹا امید بہار، بہار کی امید۔ پیوستہ راہ شجر سے امید بہار رکھ۔ تو آگے ہے بیٹا واحد کی جمع اور جمع کے واحد لکھیں۔ تو بیٹا ایک لفظ جمع کے واحد اور واحد کے جمع، تو جو لفظ جمع ہوگا اس کا ہم نے واحد لکھنا ہے اور جو واحد ہوگا اس کا ہم نے جمع لکھنا۔ شجر کے آگے کیا آئے گا؟ اشجار۔ شجر کے آگے کیا آئے گا بیٹا؟ اشجار۔ نغمہ، نغمات۔ نغمہ کا کیا ہے بیٹا؟ نغمات۔ تو یہ ذرا ترتیب سے چلو بتا دیتے ہیں آپ کو کہ شجر کا کیا ہے؟ اشجار۔ اس کے بعد دوسرا لفظ ہے اوراق۔ اوراق کی واحد ہوگی ورق۔ اوراق کی کیا ہوگی بیٹا؟ واحد ورق۔ اس کے بعد تیسرا لفظ ہے ہمارے سامنے طیور۔ تیسرا لفظ کیا ہے بیٹا؟ طیور۔ طیور طائر۔ طیور کا کیا ہوگا؟ طائر۔ آگے ہے نغمہ۔ نغمہ کی کیا آئے گی؟ نغمات۔ سبق کی کیا آئے گی؟ اسباق۔ اور بیٹا اس کے بعد آگے ہے ملت۔ ملت کا ملل لفظ آئے گا۔ ملت کا کیا آئے گا؟ ملل۔ رابطہ کے آگے روابط، اور اس کے بعد بیٹا ہے فرد۔ فرد کے آگے افراد، اور آگے ہے اقوام کے آگے آئے گا قوم۔ آگے ہے بیٹا درج ذیل الفاظ کے متضاد لکھیں۔ الفاظ متضاد کا ہے تو یہ بیٹا الفاظ متضاد دیکھ لیجئے۔ پہلا لفظ کون سا ہے ہمارے سامنے کہ خزاں۔ خزاں کا آئے گا بہار۔ اور دوسرا لفظ ہمارے سامنے بیٹا کیا ہے یہاں پہ؟ دوسرا لفظ ہے بیٹا گل۔ تو گل کے آگے آئے گا خار۔ اس کے بعد میرے بیٹے ہمارے سامنے جو ہے وہ تیسرا لفظ ہے لازوال۔ لازوال کے آگے آئے گا زوال۔ اور اس کے بعد میرے بیٹے ہمارے سامنے اگلا لفظ کون سا ہے؟ اتفاق۔ اتفاق کے آگے آئے گا نفاق۔ اتفاق کے آگے کیا آئے گا؟ نفاق۔ اور اتفاق کے بعد آگے ہمارے پاس لفظ ہے امید۔ تو امید کے آگے آئے گا یاس۔ تو اگلا بیٹا سوال ہے ہمارا کہ متزائل الفاظ پر اعراب لگا کر ان کا تلفظ واضح کریں۔ یہ 9th میں ہمارا شامل نہیں ہے، اس سوال کو نہیں کرتے۔ اگلا ہے مناسب لفظ کی مدد سے مصرع مکمل کریں۔ تو پہلی سٹیٹمنٹ کیا ہے کہ ملت کے ساتھ رابطہ استوار رکھ۔ کیا لفظ آئے گا؟ استوار۔ دوسری ہے ڈالی گئی جو فصل خزاں میں شجر سے ٹوٹ۔ تیسری کیا ہے کہ ہے عہد خزاں اس کے واسطے۔ یہاں پہ بیٹا کیا آئے گی؟ آپ شجر کیا ہے، اس کے آگے سامنے کیا آئے گا؟ شجر۔ اور آگے کیا ہے کہ جو خلجگاہ تھے خلوت اوراق میں طیور۔
تو یہاں پہ کیا آئے گی بیٹا ہمارے سامنے نغمہ زن، کیا آئے گا نغمہ زن۔ اور آخری کیا ہے کہ ممکن نہیں ہری ہو صحاب بہار سے۔ تو اگلا سوال ہے بیٹا ہمارا کہ علامہ اقبال نے کس طرح اس نظم میں فرد اور قوم کے تعلق کو واضح کیا؟ بیٹا ڈاکٹر اقبال علیہ رحمہ نے اپنی اس نظم میں فرد کی بات کرتے ہوئے ٹہنی کی بات کی ہے اور قوم کو شجر کے طور پہ واضح کیا ہے۔ جیسے ٹہنی اور شجر کا مراد شاخ اور شجر کا تعلق ہے، ایسے ہی فرد اور قوم کا تعلق ہے۔ اگلا سوال ہے بیٹا فرد اور قوم کے تعلق اور اتحاد ملت کے حوالے سے علامہ اقبال کے مزید چند اشعار اپنی کاپی میں لکھیں۔ تو یہ آپ نے بیٹا نکالنے ہیں کہ فرد قائم ربط ملت سے ہے تنہا کچھ نہیں۔ تو اس قسم کے اشعار آپ نے تلاش کرنے ہیں اور یہ آپ کے اسائنمنٹ ہے۔ تو اگلا سوال ہے کہ فصل خزاں اور رابط استوار کو قواعد کی روح سے مرکب اضافی کہا جاتا ہے۔ اس نظم سے مرکب اضافی کی 5 مزید مثالیں آپ نے تلاش کرنی ہیں۔ تو بیٹا مرکب اضافی آپ کو بتا چکا ہوں کہ جب دو الفاظ مل کر جو ہے وہ کوئی ایک مفہوم ادا کرتے ہیں تو اس کو مرکب اضافی کہا جاتا ہے۔ تو یہ آپ نے یہ بھی اپنی نظم میں سے ان کا انتخاب کرنا ہے۔ والسلام۔